اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر اتاری گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ والذین یؤمنون، متقی لوگوں کی چوتھی اور اہم صفت کا بیان۔ جو کل کے درس میں ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں 3 اہم صفات بیان کی تھی متقین کی۔ اس آیت میں متقی لوگوں کی چوتھی اور اہم صفت کا بیان کہ اے نبی جو وحی آپ پر اتاری گئی ہے، خواہ وہ قرآن کی شکل میں ہے یا حدیث کی شکل میں ہے، وہ اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ جو وحی آپ پر اتاری گئی ہے، خواہ وہ قرآن کی شکل میں ہے یا حدیث کی شکل میں ہے، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آپ کے بہترین معلم اور بہترین ہادی ہونے پر اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ رسول برحق ہیں، آپ بہترین معلم اور ہادی ہیں، قرآن کلام الہی ہے، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے۔ اور 5ویں صفت یہ ہے وما انزل من قبلک، کہ جو وحی آپ سے پہلے اتاری گئی پچھلے انبیاء علیہم السلام پر، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف شیس، تو اس وحی پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کو بھی وہ برحق سمجھتے ہیں کہ جو وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری اور دیگر انبیاء علیہم السلام پر جو وحی اتری وہ برحق تھی، اگرچہ بعض والوں نے ان کتابوں میں تحریف کر ڈالی، لیکن جو وحی اتری تھی وہ برحق تھی۔ اس میں اس طرف اشارہ کیا کہ یہ وحی اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت سے ہے جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، ساتھ ہی وحی اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ وحی کے سلسلے کی اور نبوت اور رسالت کے نظام کی عمر اتنی ہی پرانی ہے، اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسان کی عمر قدیم ہے۔ جب سے انسان آیا ہے، جتنی عمر انسان کی ہے، یہ وحی کے سلسلے کی، نبوت اور رسالت کے نظام کی عمر بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے صرف ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پورے وحی کے سلسلے اور نبوت اور رسالت کے پورے نظام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ جو پورا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا، 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، مسلمان کے لیے صرف ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانا، آپ کی نبوت اور رسالت پر یقین رکھنا یہ کافی نہیں، بلکہ وحی کے پورے سلسلے اور نبوت اور رسالت کے پورے نظام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ عمل صرف ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی تو پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، لیکن ان کی حقانیت اور ان کے برحق ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اس شریعت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا
جو احکام اتارے گئے تھے وہ سب برحق تھے، اگرچہ اس شریعت میں آ کر وہ منسوخ ہو گئے، لیکن جو اتارے گئے تھے وہ تھے برحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ان کے برحق ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن عمل جو ہے وہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوگا۔ پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، بخلاف یہود و نصارہ کے کہ وہ اور شریعتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، آگے ایک آیت آئے گی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس وحی پر جو اللہ نے اتاری، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وحی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتاری گئی ہے، یعنی تورات پر، اور اس کے علاوہ جتنی وحی ہیں تو ان کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، تورات کے علاوہ باقی جتنی، انجیل کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، قرآن کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے، قرآن و حدیث، اس کے برحق ہونے پر بھی ایمان لانا ہے، ایمان لانا ضروری ہے، اور جتنا یہ وحی کا سلسلہ ہے، نبوت اور رسالت کا نظام ہے، سب پر، پورے سلسلے اور پورے نظام کے برحق ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور چھٹی صفت متقی لوگوں کی یہ ہے کہ وہ آخرت پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت یعنی جو جزا سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن جو مقرر فرمایا ہے، جس میں ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، تو وہ اس دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ دن ایک آنا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، اور ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنے تمام کیے ہوئے اعمال کا ہم نے جواب دینا ہے۔ تو آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ متقی لوگوں کی 6 صفات بیان کی گئیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ متقی لوگ، جو فلاح پانے والے، جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں، ان میں 7 خوبیاں ہونی چاہیے، 7 ان کی خصوصیات ہیں۔ متقین کی 7 خصوصیات ہیں۔ پہلی تو خود متقی کے لفظ کے اندر بیان فرما دی کہ ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، ہر وقت ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ متقین کی پہلی خصوصیت اور پہلی صفت یہ ہے کہ ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، ہر وقت ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اور یہ ہر وقت انہوں نے دل میں رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے تمام کیے کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ہر وقت اس ڈر میں وہ رہتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ کہ وہ اس مادی دنیا سے پرے ایک عالم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس مادی دنیا تو نظر آ رہی ہے، اس کو تو ہر کوئی مانتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو بن دیکھی بھی ان پر ایمان لانا پڑتا ہے، ان کو ماننا پڑتا ہے۔ تو فلاح پانے والوں اور ہدایت پانے والوں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس مادی دنیا کے علاوہ ایک عالم غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ تعلق مع اللہ کا عملاً اظہار یوں کرتے ہیں کہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تعلق مع اللہ کا عملاً اظہار یوں کرتے ہیں کہ وہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے، آپ اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں گے، وہ نعمت بڑھنا شروع ہو جائے گی، چاہے وہ مال ہو، جائیداد ہو، کھانا کھلائیں آپ لوگوں کو، پانی پلائیں، علم ہے علم بانٹیں، دانائی ہے دانائی بانٹیں، جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا شروع کر دیں، وہ نعمت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو چوتھی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مخلوق پر صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے اور آپ کے بہترین ہادی اور معلم ہونے پر اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور چھٹی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وہ وحی کے پورے سلسلے اور نبوت اور رسالت کے پورے نظام کو برحق سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ساتویں خصوصیت یہ بیان فرمائی
کہ وہ جزا اور سزا کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ آنا ہے، قیامت ایک دن قائم ہونی۔ تو جن میں یہ 7 خصوصیات ہوں، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہم نے ہدایت کی دعا مانگی، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم نے اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کی دعا مانگی، ذالک الکتاب سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہاری وہ دعا قبول ہو گئی ہے اور کتاب ہدایت تمہارے لیے اتار دی گئی ہے، بھیج دی گئی۔ ہدایت و تربیت کی کتاب ہدایت و تربیت وہ اتار دی گئی۔ اس کتاب نے اصول بتایا کہ یہ 7 کام ہیں، 7 خصوصیات ہیں، یہ 7 صفات ہیں، یہ اپنا لو۔ ہم نے وہ اپنا لی تو فرمایا کہ جس نے یہ 7 خصوصیات اپنا لی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں ہدایت نصیب ہو گئی ہے۔ ہدایت کی ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم میں، ذالک الکتاب میں بتایا کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے اور کتاب ہدایت و تربیت تمہارے لیے بھیج دی گئی ہے۔ اس کتاب نے آ کر 7 صفات، 7 اہم صفات بیان فرمائیں کہ یہ اپنے اندر پیدا کرو، اور آخر میں فرمایا کہ جس کے اندر یہ 7 خصوصیات ہوں، یہ 7 صفات ہوں، تو یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، انہیں ہدایت مل گئی ہے، یہ سیدھے راستے پر ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ من ربہم کہہ کر بتایا کہ ہدایت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے، اللہ کے بغیر کسی کو ہدایت کی توفیق بھی نہیں ملتی، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ ساری زندگی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی۔ بدر میں جو مشرکین کے لشکر کا سردار وہ ابو سفیان تھے، احد میں، خندق میں، تمام لڑائیوں میں مشرکین کے لشکر کے سردار ابو سفیان رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی توفیق دے دی۔ اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک لڑائی بھی نہیں لڑی لیکن انہیں ہدایت کی توفیق نہیں ہوئی، وہ بہت بے نیاز ہے۔ ہدایت کی توفیق وہی دیتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جن میں یہ 7 صفات ہوں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی فلاح پا گئے اور آخرت میں بھی فلاح پا گئے۔ دنیا میں کی فلاح یہ ہے کہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو گئی، جن میں یہ 7 صفات ہوں انہیں راہ ہدایت نصیب ہو گئی، اور انہیں زندگی گزارنے کے لیے ایک جامع دستور حیات قرآن کی شکل میں مل گیا۔ دنیا میں فلاح یہ ہے کہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو گئی اور زندگی گزارنے کے لیے ایک جامع دستور حیات، ایک جامع ضابطۂ حیات قرآن کریم اور حدیث کی شکل میں انہیں مل گیا۔ اور آخرت میں فلاح یہ ہے کہ انہیں وہاں پورا صلہ اور بدلہ ملے گا، اور وہاں ان کو پورا بدلہ ملے گا، پورا اجر ملے گا ان کو۔ فلاح کا معنی ہم لوگ کرتے ہیں کامیاب، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یا بامراد کر لیتے ہیں کہ یہ مراد کو پانے والے ہیں، کامیاب۔ یہ کامیاب اور بامراد یہ اس کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ فلاح کا پورا ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا۔ عربی بہت جامع زبان ہے، بہت وسعت رکھتی ہے، اس کے تمام یعنی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا پورا ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہم رزق کا ایک چھوٹا سا مطلب لیتے ہیں کہ پیسہ مل جائے، مال مل جائے، حالانکہ رزق تو ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ جیسے میں نے کل کے درس میں بتایا، ایسے فلاح بھی ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور آخرت کی ہر خوبی جس کو مل جائے، کہتے ہیں یہ فلاح پا گیا۔ تو یہ 7 صفات جس آدمی کے اندر ہوں تو یہ فلاح پانے والا ہے، مطلب کہ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں مل گئی، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اور ساری خیریں مل گئی۔ جو آدمی اپنے اندر یہ 7 صفات پیدا کر لے، اسے دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں اور ساری خیریں مل گئی۔ جو چاہتا ہے مجھے دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی مل جائے، میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، تو اپنے اندر ان 7 خوبیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم نے شروع میں ایک بات ارشاد فرمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی کسی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کی ہر بات مدلل اور مبرہن ہے،
کوئی بات اس کی ایسی نہیں کہ اس پر دلیل موجود نہ ہو، ہر بات اس کی با دلیل ہے۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ تشکیک، مغربی فکر اور فلسفے سے مرعوب دانشور ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں دینی مسائل کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہیں، شک، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں گے جس سے اس کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے گا، جس سے ہمارے نوجوان یقین کی پٹڑی سے اتر کر شکوک و شبہات کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے پہلے لفظ میں، پہلی آیت میں اس فتنے کی تردید کی کہ آپ یاد رکھیں کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کی ہر بات مدلل ہے، ہر چیز کی دلیل موجود ہے۔ وہ دلیل آپ کو معلوم ہے یا نہیں، آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں، آپ کے علم میں ہے یا نہیں، لیکن اس کی ہر بات کی دلیل موجود ہے۔ اگر آپ سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، اہل علم سے رجوع کریں گے تو آپ کو دلیل مل جائے گی۔ اس کی کوئی بات اس کی بے دلیل نہیں ہے، غیر مدلل نہیں ہے۔ اس لیے شروع سے یہ ذہن سازی کی، اور دوسری یہ ذہن سازی کی ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں، جو اس کتاب کو پڑھیں اس ڈر سے کہ ہم نے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ تو یہ ڈر رکھ کر جو اس کتاب کو پڑھیں گے اس کو ہدایت ملے گی۔ مطلب پہلے سے اپنے ذہنوں میں جو خیالات آپ نے جمائے ہوئے ہیں ان کو ذہنوں سے نکالیں، ذہنوں کو خالی کر کے یکسو ہو کر اور نہایت توجہ کے ساتھ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ پہلے سے جو ذہن میں آپ کے خیالات اور جو تصورات بندھے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اگر ان کو رکھیں گے تو پھر تو ہدایت ملنا مشکل ہے۔ ذہن کو بالکل خالی کر لیں، یکسر خالی کر لیں کہ جو مجھے قرآن کہے گا میں اس پر عمل کروں گا، قرآن مجھے جو راہ ہدایت دکھائے گا میں اس پر چلوں گا، تو پھر راہ ہدایت مل جائے گی۔ اور اگر اپنے سے پہلے سے خیالات اپنے ذہن میں جما رکھے ہیں، تصورات جما رکھے ہیں، ایک نقشہ بنا رکھا ہے، بس یہی دین ہے اور قرآن جو کہے اس کی طرف توجہ نہ کریں تو پھر ہدایت ملنا مشکل ہے۔ اس لیے پہلی آیت میں یہ وضاحت کی کہ یہ ڈر رکھ کر قرآن پڑھو کہ ہم نے کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ ہم نے قرآن کو کس طرح پڑھا تھا، قرآن کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی یا نہیں۔ تو یہ ڈر رکھ کر کہ ہم نے اللہ کے سامنے اس بات کا جواب دینا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کی ہے یا نہیں، تو اس بات کا ڈر رکھ کر آپ قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ جل شانہ راہ ہدایت نصیب فرمائے۔